الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 تا 151 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ کے جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچھڑا، جسد لہ خوار، جس کے لیے ایک جسم تھا، ایک بچھڑا، عجلاً، جسداً، ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، ٹیں ٹیں۔ اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد بنا لیا اپنے زیورات سے ایک بچھڑا، ایک جسم تھا کہ جس کے لیے ٹیں ٹیں کی سی آواز تھی۔ علم یارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انہو،
بے شک وہ بچڑا لا یکلمہم نہ تو ان لوگوں سے باتیں کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی ایسا ہے کہ ان کو راستہ دکھا سکے ہدایت کا۔ اتخذوہ انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور تھے وہ لوگ ظلم کرنے والے۔ وَلَمَّا اور جس وقت سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ انہوں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں گرا دیا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ سوقطا کا معنی گرانا، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، ید کہتے ہیں ہاتھ، ایدی اس کی تثنیہ ہاتھ۔ تو مرادی ترجمہ یہ ہوا اور جس وقت یہ لوگ پشیمان اور نادم ہوئے، وَرَأَوْا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ انہم قد ضلوا کہ بے شک وہ لوگ تحقیق گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر البتہ اگر ہم پر رحم نہ کیا ربنا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہماری مغفرت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا اور جس وقت رجع لوٹے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے کی حالت میں، آصفا افسوس کرتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، قال فرمایا موسیٰ نے بئس ما بری خلفتمونی تم نے میرے بعد خلافت کی ہے، بہت بری خلافت تم نے میرے پیچھے کی ہے، من بعدی میرے بعد، عاجلتم کہ کیا تم نے جلدی کی، اپنا امر ربکم اپنے رب کے حکم میں، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دیا تختیوں اور ڈال دیا تورات کی تختیوں اور رکھ دی تورات کی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ اور پکڑ لیا اخیہ اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگے، قال ابن ام ہارون نے کہا ابن ام اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی مجھے کمزور سمجھا، وقادو اور قریب تھا، یقتلوننی یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت سو تو خوش نہ کر، بیل میرے ذریعے اعداء دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور نہ بنا تو مجھے مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، تو ظالم لوگوں میں مجھے شامل نہ کر، ظالم لوگوں میں مجھے شریک نہ کر، ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے نہ بنا۔ قال
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دیجئے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخل اور ہمیں داخل فرما دیجئے، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو بہتری سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس بات کو سنا کہ ایمان دنیا ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اور اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا، کبھی بھی وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا جس کے دل میں ایمان نہ ہوا۔ تو اس سے پہلے آپ نے بے ایمان لوگوں کی بارے میں سنا کہ جو تکبر کرتے رہے اللہ کی آیات سے اور ایمان نہ لے کر آئے، کل قیامت کے دن اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کفر ہی کی حالت میں مر گئے، کل قیامت کے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، زمین بھر کے بھی بطور فدیہ کے رب کے دربار میں پیش کر ڈالے تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَوْا بِهِ، فرمایا کہ اگر زمین بھر کر اور اس جیسا اتنا ہی اور اللہ کے دربار میں بطور فدیہ کے دے دے، اللہ اسے بھی قبول نہ کرے گا، ان کی مغفرت نہ کرے گا، انہیں جنت میں نہ بھیجے گا۔ تو ایمان بڑی چیز ہے۔ تو تکبر تھا ان لوگوں میں، فرعون اور فرعونیوں میں، حامان، شداد، قارون، ان لوگوں میں تکبر تھا۔ اس تکبر کی بنا پر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہ کیا۔ اور تکبر کا مطلب تعریف یہ کی گئی تھی کہ غمت الناس، لوگوں کے سامنے اکڑ جانا، وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو یہ لوگ اپنی دولت اور شہرت اور اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے پیغمبر کو ذلیل سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، جس کی بنا پر یہ ایمان نہ لائے تو ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان لوگوں کے اعمال اکارت ہوں گے، چاہے کتنی ہی بھلائی کے وہ کام کیوں نہ کر لیں، چاہے کتنے ہی فلاحی کام وہ کیوں نہ کر لیں، چاہے کتنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کیوں نہ کر لیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنا پر ان کے یہ فلاحی کام اور جو ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت، فلاحی ادارے، فلاحی سڑکیں، جتنی بھی انہوں نے بنائی، جو کام بھی انہوں نے کیے، ایمان نہ ہونے کی بنا پر کل قیامت کے دن کچھ نہ ان کے کام آئے گا، کچھ کام نہ آئے گا۔ تو ان آیات کریمہ میں جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کا بیان ہوا، قصے کے اس حصے کا بیان ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم میں چھوڑ کر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اپنے بھائی کو بھی سمجھایا، میرے پیچھے سے قوم کی خبر گیری کرنا، اور قوم کو بھی سمجھایا کہ میں تورات لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو پیچھے سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ جس سے اپنے رب کے نافرمان ہو جاؤ اور رب کے باغی کہلاؤ۔
تو انہیں اونچ نیچ کی ساری باتیں سمجھا کر ہدایات جاری کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات کی تختیاں لینے کے لیے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بدبخت کافر موسیٰ بن ظفر جس کا تعلق قبیلہ بنو سامرا سے تھا، اس سامرا قبیلے کے نسبت سے اس کو سامری کے نام سے وہ مشہور ہوا، تو اس کا اصل نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ اس نے یہ کیا کہ جس وقت فرعون اور فرعونیوں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب دریا کے اندر غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے، تو موسیٰ بن ظفر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کو دیکھا کہ جہاں وہ پڑتے جا رہے تھے اس جگہ پر سبزہ اگتا جا رہا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ ضرور اس کی کچھ خاص اس کا اثر ہوگا، تاثیر ہوگی، تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات جہاں جہاں تھے وہاں سے مٹی کو اٹھا لیا، اور جس وقت قوم سب کی سب پوری کی پوری ہلاک اور برباد ہو گئی، تو اس نے قوم کو شرک کی دعوت دی، اور اس طرح شرک کی ابتدا کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بہت سارے زیورات تھے، جواہرات تھے، ہیرے تھے، اور وہ کوئی کلکے تھے، وہ فرعون اور فرعونیوں کے تھے۔ وہ کس طرح ان کے پاس آئے، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرعون اور فرعونی لوگ بہت مالدار تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی، خزانے تھے، تو یہ لوگ اس ڈر سے کہ چونکہ اس زمانے میں ڈاکوؤں کا بھی زور تھا، چوروں کا بھی زور تھا، تو انہوں نے یہ سوچا جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں تو چور ڈاکو نہیں آیا کرتے، چور ڈاکو تو وہیں پر آیا کرتے ہیں جہاں پر زیادہ خزانہ ہوتا ہے، جہاں پر دولت کے زیادہ آثار معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خزانے کے تحفظ کے لیے اپنے جواہرات، اپنے زیورات، اپنے ہیرے یہ سب کے سب بنی اسرائیل کو دے دیے کہ تم سے جب ہمیں ضرورت پڑے گی واپس لے لیں گے، فی الحال تم اپنے پاس رکھ لو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بطور عاریت کے ادھار بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے جواہرات اور زیورات اور ہیرے یہ لیے اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے، جس طرح بہت سارے علاقوں میں آج بھی ہوتا ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں سے زیور لے لیا کرتے ہیں، لباس لے لیا کرتے ہیں پہننے کے لیے، تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے کہ بعد میں واپس کر دیے جائیں گے، تو ایک یہ قول بھی ملتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جواہرات اور زیور وغیرہ فرعونیوں سے بطور عاریت کے لیے، تو انہی کے پاس پھر وہ رہ گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ چونکہ بنی اسرائیل کے پاس یہ مال بطور مال غنیمت کے آیا، اور ان قوموں پر مال غنیمت یہ حلال نہ تھا، جائز نہ تھا مال غنیمت کا استعمال، تو انہوں نے اس مال کو خود ہی جنگل کے اندر دفن کر دیا کہ یہ ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے، تو جنگل کے اندر اسے دفن کر دیا، دبا دیا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے انہی زیورات کو، جواہرات کو، ہیروں کو جنگل سے نکال لیا، اور پھر موسیٰ بن ظفر سامرو قبیلے سے جو تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کی باتوں میں آ کر انہوں نے ان جواہرات کو اس موسیٰ بن ظفر کو دے دیا، اور اس نے ان جواہرات کا بچھڑا بنا لیا، بچھڑے کی سی شکل بن گئی، اور پھر جب بچھڑے کی شکل بن گئی تو اس نے اس جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے اٹھائی ہوئی مٹی کو اس میں ڈال دیا۔ جب مٹی اس میں ڈال دی تو اس سے عجیب و غریب آواز آنے لگی، ٹی ٹی کی سی وہ آواز آنے لگی، اور پھر قوم سے یہ کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دو،
یہی تمہارا معبود ہے، اسی کی تم عبادت کرنا شروع کر دو۔ اب قوم میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو معبود سمجھ لیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کی پوجا نہیں کی، اس کے معبود نہ سمجھا۔ اب پیچھے سے یہ کیفیت ہو گئی، پھر بعد میں خود ہی شرمندگی ہوئی، یہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی ان کو شرمندگی ہو گئی، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ جنہوں نے اس کی پوجا نہیں کی انہوں نے بہت سمجھایا، ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آنے کا انتظار کر لو، تم جلد بازی نہ کرو، اس گمراہی میں نہ پڑو، لیکن وہ نہ باز آئے اور آخر کار پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا۔ پھر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو پھر جب ندامت ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پر رحم نہ کیا اے ہمارے رب، اور ہماری ویغفر لنا، بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اب دوسری سمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کی تختیاں لیے ہوئے واپس تشریف لائے، اور جب واپس تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بچڑے کی عبادت کر چکے تھے، گمراہی میں پڑ چکے تھے۔ جب یہ حالات واقعات سامنے آئے تو غضبناک ہو گئے اور افسوس کرنے لگے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتلا دیا کہ موسیٰ تیری قوم پیچھے سے گمراہ ہو چکی ہے، تو پیچھے کوہ طور سے غصے اور غضب کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس تشریف لائے، اور پھر کہنے لگے، بہت بری تم لوگوں نے میرے بعد خلافت کی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور غضب کی حالت میں۔ اور جب اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کو جب غضب آتا ہے نا، غضب اتنا خطرناک قسم کا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا غضب ایک طرف، غصہ ایک طرف۔ جلال میں جب اللہ کا پیغمبر آ جائے تو اس کا جلال بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں میں سے ایک ایک پیغمبر کو عام لوگوں میں 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف 40 افراد ہوں اور ایک طرف اکیلا ایک اللہ کا پیغمبر ہو، تو 40 مردوں کے برابر اللہ کے ایک پیغمبر میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کا غضب ہوتا ہے، اس کا جلال ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر جھنجھوڑا اور کہنے لگے، تو نے میرے بعد بری خلافت کی، بہت بری خلافت۔ خلافت کیا کہتے ہیں؟ نائب۔ میں تجھے نائب بنا کر گیا تھا اور تو نے نائب بن کر قوم کی پرواہ نہ کی، ان کو سمجھایا نہیں، انہیں روکا نہیں گمراہی سے۔ تو عاجل تم امر ربکم، اور قوم سے کہا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلد بازی اختیار کی، انتظار بھی نہ کیا میرے آنے کا، اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تورات کی تختی کو زمین پر رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، سر، ایک ہاتھ سے سر کو پکڑا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، اور داڑھی اور سر کو پکڑ کر مضبوطی سے جھنجھوڑا، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچا۔ جب ایسی کیفیت حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ باپ کا ذکر نہیں کیا، ماں کا ذکر کیا۔ ماں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اولاد پر مہربان ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، اور وہ باپ سے زیادہ بیٹے کے لیے قربانی دیتی ہے کہ اس کے سردی میں پیشاب پخانے کی، اپنے صحت، اپنی نیند کی
پرواہ کیے بغیر اس کے پیشاب کا خیال کرتی ہے، اس کے پخانہ کا خیال کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، بچپن سے لے کر جو ہے اس کے بلوغت تک خوب اس کا خیال کرتی ہے، بالغ بھی ہو جائے پھر بھی اس پر اپنی جان چھڑکتی ہے۔ تو ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی ممتا باپ سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا۔ شاید ماں کا واسطہ دوں گا تو ان کا غصہ کم ہو جائے، ان کے دل میں رحم آ جائے، غصہ جو ہے مدھم پڑ جائے، تو فرمانے لگے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن ماں کا ذکر کیا کہ ماں کے بیٹے، چونکہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے جنم لیا تھا، تو ماں کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا میرے بھائی، بلکہ یہ کہا میری ماں کے بیٹے، تاکہ ماں کا نام سن کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جلال کم ہو جائے، جلال کم ہو جائے اور جمال لوٹ آئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں نے انہیں سمجھایا، میں نے انہیں روکا، میں نے انہیں خوب سمجھایا، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے۔ میں نے اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ میرے سمجھانے پر مجھے قتل کر ڈالتے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائی، میں نے تو قوم کو روکا تھا، میں نے تو قوم کو سمجھایا تھا۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، سو تو میرے دشمن کو اب تو خوش نہ کر، اب کہ یہ لوگ کہیں دیکھو پیغمبر ہی آپس میں لڑ پڑے، یہ ہماری کیا تربیت کریں گے، آپس میں خود ہی لڑ رہے۔ تو فرمایا کہ قوم کو میری وجہ سے آپ خوش نہ کیجیے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے، مجھے ظالم لوگوں میں میرا ساتھ نہ کیجیے۔ انہوں نے تو ظلم کیا بچڑے کی عبادت کر کر، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو روکا، میں نے تو سمجھایا، تو آپ ظالم لوگوں میں مجھے شریک نہ کیجیے۔ جب یہ باتیں حضرت ہارون علیہ السلام نے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا، جمال لوٹ آیا۔ اب جب جمال لوٹ آیا، غصہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ کیا دعا کر رہے؟ قال رب اغفر لی، کیا پیارے الفاظ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ الفاظ آنے چاہیے۔ جب ہم دعا مانگے تو ان الفاظ میں دعا مانگا کریں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ سے فریاد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دیجئے مجھے، ساتھ میں اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے، ولی اخی، اے میرے رب میرے بھائی کو بھی بخش دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے۔ قوم کی گمراہی پر اللہ سے معافی مانگ رہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو گمراہ نہیں ہوئے، ہارون علیہ السلام تو گمراہ نہیں ہوئے، لیکن قوم گمراہ ہو گئی تو قوم کی گمراہی پر خود معافی مانگ رہے۔ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، تو بندہ کتنا ہی نیکی اور تقوی پر کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیشہ اپنی نیکی اور تقوی کو ہمیشہ یوں ہی سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ کبھی اپنی نیکی اور تقوی کی گھمنڈ میں آ کر تکبر کرنا شروع نہ کر دے کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی تقوی متقی کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھے کہ نامعلوم میری نیکیاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کس طرح، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، ساری زندگی اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں لگ گئے، اور جب اللہ سے معافی مانگ رہے تو اپنے لیے بھی بھائی کے لیے بھی، جس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں کیا ہم اپنے بھائی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، میرے بھائی کے کاروبار میں بھی ترقی کر دے، یا اللہ میرے چچا، میرے خاندان، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے کزن، میرے رشتہ دار، یا اللہ ان کو خوب ترقی دے، ان کو خوب مال دے، ان کو رزق حلال دے، ان کو فراوانی دے، ان کو خوشحالی دے۔ کیا ہم دعا کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو کرنی چاہیے۔ ہم دعا سے بڑھ کر حسد کرتے ہیں، گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم دعا سے زیادہ حسد کرتے ہیں۔ میرے بھائی کو مال کیوں مل گیا، میرے بھائی کو اتنی دولت کیوں مل گئی،
میرے بھائی کا اتنا شاندار گھر کیوں بن گیا، میرے بھائی کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، میرے بھائی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، یہ حسد ہمیں کھائے جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو جاری کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، فریاد کر رہے، بھائی کی محبت ہے، یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی قصہ ان آیات کریمہ میں جو ہے مذکور ہوا ہے، جس سے ہمیں بہت ساری نصیحت ملتی ہے۔ ایک یہ کہ رب کی محبت ہو، کبھی بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اپنے جو ہے بھائیوں کے حقوق کے خیال کرے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کے خیال کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، جن پر آپ نگران ہیں ان کا خیال کرے۔ تو یہ بہت سارے احکامات ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی زندگی گزاریں کہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، جب موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کے مخلوق ہم سے راضی ہو، کسی کا حقوق ہم نے سلب نہ کیے ہو، کسی کو ہم نے نقصان نہ پہنچایا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، ایسی زندگی گزارے ہمارا ظاہر ہمارا باطن اللہ کے مخلوق کے لیے صاف شفاف ہو، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، حسد نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور اللہ کے مخلوق کا خیال ہو، احساس ہو، غریب فقراء محتاجوں مساکین کا خیال ہو، اور رزق حلال ہو، حرام کی کمائی ہمارے قریب بھی نہ بھٹکنے پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ